الوداع 2024 خوش آمدید 2025. چلو ایک کام کرتے ہیں، بھلا کر رنجشیں ساری معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں. نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑا ہو نہ فسانے میں، اب ایسے سال کا سبھی آغاز کرتے ہیں. سال نو کو خوش آمدید. ARY نیٹ ورک ARY فیملی کی جانب سے سب کو سال نو مبارک. نئی امیدوں، نئے عزم، ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ نیا سال آ گیا. شہر شہر قریہ قریہ نئے سال کا جشن جاری. گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ. گورنر ہاؤس میں مسلسل آتش بازی کا ریکارڈ. 49 منٹ آسمان رنگوں روشنیوں سے جگمگاتا رہا. باغ ابن قاسم پر سال نو کا جشن میں کراچی اور دیگر کی شرکت. بحریہ ٹاؤن میں نئے سال کی آمد پر ڈانسنگ فاؤنٹین اور خوبصورت فائر ورکس. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد زخمی. راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں نئے سال کا جشن. لاہور میں مال روڈ اور لبرٹی چوک پر منچروں کا ہلا گلا. کوئٹہ اور پشاور میں نیو ایئر نائٹ پر جشن کا سما. دنیا بھر میں نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال. کئی ملکوں میں 2025 شروع. ہانگ کانگ اور تائیوان میں سال 2025 کا آغاز. ہانگ کانگ کے وکٹوریہ ہاربر پر شاندار آتش بازی کی گئی. 12 بجتے ہی ٹوکیو کی تاریخی عمارت پر رنگ و روشنی کے مظاہرے سے رات روشن. آسٹریلیا میں نئے سال کو بھرپور جشن میں خوش آمدید کہا گیا. نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے نئے سال کا آغاز ہوا. 12 بجتے ہی اسکائی ٹاور رنگوں میں نہا گیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے ہو گئی. نوٹیفیکیشن جاری. آرمی چیف اور ادارے سے اتنا تعاون زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے بڑے وسوسے ہیں. دعا کرتا ہوں یہ تعاون قیامت تک رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم نے سیاسی مکالمہ ناگزیر قرار دیا. کراچی میں نمائش شرنگی پر MWM کا ایک بار پھر دھرنا. پولیس نے نمائش شرنگی پر MWM کا دھرنا کیمپ ختم کرا دیا تھا. شیلنگ کے جواب میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا. SSP کماڑی سمیت متعدد اہلکار زخمی. کئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں. کئی مظاہرین گرفتار. ملیر 15 پر بھی مظاہرین پھر جمع. پولیس کی بھاری نفری موجود. احتجاجی کیمپ کے قریب فائرنگ سے شدید زخمی. 2 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک. کامران چنگی گلستان جوہر پر مظاہرین کا شہریوں پر پتھراؤ. مظاہرین اطراف سے گزرنے والی گاڑیوں کو واپس بھیج رہی ہیں. رضویہ کے قریب بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی. شارع فیصل پر ایئرپورٹ کے قریب پولیس اہلکار کو زخمی کرنے میں ملوث و ملزم گرفتار. عباس ٹاؤن میں بھی دھرنا ختم کرانے کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پولیس نے صبح سویرے کراچی کے 8 مقامات سے دھرنے ختم کرائے. صوبے میں امن و امان میرا کام ہے. کرم کا مسئلہ میں ہی حل کروں گا. وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کرم میں 50 سال پرانا مسئلہ حل کے قریب ہے. بولے 2025 میں حکومت رہے گی یا ہم. میرا لیڈر اور ورکر جیل میں ہیں. میں نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتا. پاکستان ہر قسم کے وسائل سے مالا مال. اور سعودی عرب میں سمندر کی تہ میں سال نو کا جشن. پاکستانی نوجوان نے سمندر کی تہ میں نئے سال کا کیک کاٹا. 2025 کو خوش آمدید کہا. یحییٰ اشفاق نے دوستوں کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی. تلخ و شیریں یادیں سمیٹ کر 2024 کا آخری سورج ڈوب گیا. مشکلوں، امتحانوں اور آفات کے بعد آخر کار سال ختم ہوا. پاکستانیوں کو نئے سال سے بہت امیدیں. پاکستان میں سب سے پہلے اسکردو میں سورج غروب ہوا، جس کے بعد گلگت کے لوگوں نے گزرے سال کو الوداع کہا. کوئٹہ اور کراچی میں سورج 5:50 کے قریب غروب ہوا. سب سے آخر میں سورج گوادر میں 6:12 پر غروب ہوا. 2024 نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکل ترین اور تباہ کن ثابت ہوا. اس لیے سب کی دعا ہے کہ نیا سال امن و سلامتی کا سال ہو.
کرم کا مسئلہ وہیں حل ہوگا. وہاں کسی کو تکلیف ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی لوگوں کو تکلیف دی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ دھرنے والوں سے بات چیت جاری ہے. کراچی میں 8 دھرنے ختم کرا دیے ہیں. مزید 4 جگہوں پر جاری دھرنا بھی جلد ختم کرا دیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پاڑا چنار کی صورتحال کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کی ہے. بانی پی ٹی آئی ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے. پی ٹی آئی کی ایک ٹیم مذاکرات اور دوسری ٹیم ملک سے باہر سازشیں کر رہی ہے. جمہوریت کے لیے آصف علی زرداری، نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کی بیٹھک ضروری ہے. علی محمد خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا سیاسی مسائل کے حل کی کنجی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. بانی کی رہائی سے سیاسی ٹیمپریچر کم ہوگا. اسد قیصر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جب کارکن رہا ہوں گے تب باہر نکلوں گا. 9 مئی کے کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. 13 کمرے 19 منٹ میں خالی کر دیے. برطانیہ میں تاریخ کی بڑی واردات. لندن میں اکیلا چور 1 کروڑ پاؤنڈ کے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑا. چوری کی گئی اشیاء میں زیورات، ہیرے، مگرمچھ کی کھال سے بنا بیگ اور دیگر قیمتی اشیاء شامل. ہانگ کانگ کے متاثرہ خاندان کا اشیاء واپس دلانے والے کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈز انعام کا اعلان. پولیس نے بھی 7 دسمبر کو ہونے والی چوری پر عوام سے مدد مانگ لی. چوری شدہ اشیاء کی قیمت پاکستانی 3.5 ارب روپے سے زیادہ ہے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کی رواں سال پاکستان کے لیے بے مثال خدمات. کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں سمیت خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. سینکڑوں گرفتار کیے گئے. 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا. 14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوئے. آرمی چیف کہہ چکے ہیں پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں. ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے. غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے. اہم ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند سطح پر پہنچی. شرح سود میں واضح کمی ہوئی. ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے بیانیے کی نفی ہوئی. گمراہ کن پروپیگنڈے فیک نیوز کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 16 اشتہاریوں سمیت 144 ملزمان پکڑے جا چکے. DGFIA نے کہا لیبیا کشتی حادثے کے مجموعی طور پر 197 مقدمات درج. 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے. انٹرپول کی مدد سے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. 20 ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. گلگت کے انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید کی سزا سنا دی. 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی. حکومت نے بینکوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 39 سے بڑھا کر 44% کر دی. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس جاری. اطلاق فوری ہوگا. حکومت کو قرض کے بدلے بینکوں کے منافع پر 10 سے 15% اضافی ٹیکس ختم کر دیا گیا. ٹیکس شرح میں اضافے سے وفاقی حکومت کو 2025 میں 60 ارب روپے اضافی ریونیو ملنے کی توقع ہے. بینکوں پر ٹیکس ہر سال بتدریج 1% کم ہوگا.